نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کا وہ شافی جواب دیں گے۔ مولانا صاحب ایک ساتھی نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ نماز جمعہ کتنے لوگ ہوں تو واجب ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ 3 لوگ ہو جائیں تو واجب ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 5000 اور کچھ کہتے ہیں۔ میری اس بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ کتنے لوگ ہوں تو کم از کم وہاں نماز جمعہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے کتنے آدمی ہوں تو نماز جمعہ ہو سکتی ہے؟ نماز جمعہ تو 2 آدمی بھی ہوں، ایک امام اس کے ساتھ مسلم پھر بھی ہو جاتی، مگر یہ سوال ہے کہ کس بستی کے لوگوں پر یہ نماز جمعہ فرض ہوتی ہے۔ بعد میں تو بے شک 2 ہی آدمی اکٹھے ہوں جیسے دوسری نماز ہے وہ نماز تو ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات درست ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں میں نماز جمعہ نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی کہ جہاں بھی خانہ دوستوں پڑھ لیں۔ آبادی کوئی لوگ نا گھر بنا کر رہ رہے ہوں گاؤں شہر وغیرہ تو وہاں ہی ہوتی رہی، ایسے نہیں کہ مسافروں نے پڑھی ہوئی، اسی لیے مسافر بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، جمعہ کا دن تھا نا اس دن 9 تاریخ میں، آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، زور کی نماز ہی پڑھائی۔ تو یہ آبادی ہونی چاہیے، مقیم لوگ ہونے چاہیے، پھر وہ تھوڑے بھی ہوں تو کوئی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں 5 ہوں 3 ہوں سارے، یہ اپنی طرف سے شرطیں ہیں نا اس نے بات کی ہیں۔ 2 آدمی جن سے جماعت ہو سکے نا، ایک امام کی جمعہ ہو جائے گا، باقی جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ جمعہ جو ہوا، جمعہ کا معنی اکٹھے ہونا۔ جو معیاری شکل تھی نا جمعہ کی وہ بدقسمتی سے ہم گم کر بیٹھے تھے۔ وہ تو یہ تھا کہ ہر بستی میں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نا کہ وہ کہتے تھے شہر میں ہو، شہر سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی وہاں پولیس ہو یا دکانیں وغیرہ۔ مصر جامع سے مراد ایسا کہ حکومت جو ہے نا سرکل بنائے کہ یہ اتنے میلوں کے لوگ جو ہے نا فلاں بستی میں اکٹھے ہوں، بے شک وہ گاؤں ہو مگر وہ قرار دے دیں کہ اس علاقے کا مرکزی مقام یہ ہے، وہ مصر شہر مصر جامع۔ تو 9 10 میل سے نا جو لوگ پڑھ کر جمعہ پھر شام کو گھر جا سکے، ان کے لیے تھا کہ وہ سارے لوگ پھر وہاں آتے تھے بجائے اپنی اپنی بستیوں پڑھنے۔ باقی جماعتیں ہوتی رہتی تھی 5 نمازوں کی، جمعہ کے لیے پھر نا مرکزی بستی جو وہاں لوگ جاتے تھے وہاں نماز جمعہ ہوتی تھی۔ بڑا عالم ہوتا تھا، حکومت خود ذمہ دار ہوتی تھی، بہت چوٹی کا عالم وہاں مقرر ہوتا تھا، لوگ جاتے اس سے دین سیکھتے، بڑی رہنمائی ملتی۔ اس لیے آج قسم طریقہ تو وہی تھا، مگر جب قسم سے سارا نظام درم برم ہو گیا تو پھر یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ افراتفری ہے نا۔ اب جو ہے کہ ایک بستی میں کئی جمعے، یہ بھی مسئلہ چلا رہا کہ آیا جمعے ہوتے ایک ہی، کجا 9 10 میل کے لوگ اکٹھے پڑھتے تھے، کجا ایک محلے میں کئی مسجد۔ تو پھر یہ جھگڑا بہت ہوا کتابوں میں کہ ان میں سے جمعہ کسی کا ہوتا بھی ابھی۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ حل نکالا کہ جو سلام پہلے پھیر دے گا نا اس کا ہوا، باقیوں کا نہیں ہوا۔ جن مسئلوں میں بعد میں سلام پھرانا وہ کوئی نہیں، انہیں زور پڑھنی چاہیے تھی، وہ کیا جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ جنہوں نے پہلے سلام کہہ دیا بسم اللہ ان کا جمعہ۔ اتنی بحثیں ہیں کہ جمعہ کی نماز کو اس طرح نہ ضائع کرو کہ بس 2 4 مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اجتماع بہت بڑا، جیسے حج کا اجتماع نا اس طرح یہ علاقے کا ایک مرکزی اجتماع ہو، 9 10 میل کے ایریے کے لوگ وہاں اکٹھے ہوں، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہو جو ہر 7 دن کے بعد نا گرما دے، دین کا کرنٹ ان میں جاری کر دے۔ جی مولانا، اسی کے ساتھ دوسرا سوال ریلیٹڈ ہے کہ جامع مسجد دور ہے تو جمعہ کیسے پڑھیں؟ کیا صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں؟ نہیں، جامع مسجد میں یہ تو نہیں کہ لندن جانا، شہر میں ہوگی نا، یہ مرضی وہاں چلے جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر شوق ہے جمعہ کا تو آپ جائیں جامع مسجد۔ ایک آدمی اس وقت جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے جب 1 رکعت امام پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر دوسری رکعت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرے؟ یہ سب لوگ ظالم ہیں۔ جمعہ کی نماز دیکھیں نا، زور کا قائم مقام، نماز زور ہی وقت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ صرف یہ ہے کہ 4 کی بجائے 2 رکھتے 2 رکعتیں جو ختم کی گئی نا وہ 2 خطبوں کی وجہ سے کہ لوگ آئے آج 2 رکعتیں نہیں پڑھی، 2 تقریریں سنیں۔ اس لیے کئی تابعین جو تھے ان کا فتویٰ بڑا معقول تھا کہ جو خطبہ جس نے نہیں سنا وہ آئے جماعت کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے، وہ دوپہر سلام نہ پھیرے اٹھ کر 2 اور پڑھے، اس کا جمعہ کہا، وہ اب زور پڑھے۔ جو جمعہ تھا وہ تو 2 خطبے سنتا تھا نا، جب وہ نہیں خطبے سنے اب صرف 2 رکعتیں پڑھے تو نہ زور ہوئی نہ جمعہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس لیے چاہیے کہ لوگ پہلے آ کر بیٹھیں،
بلکہ حدیث پاک میں جو بتایا گیا کہ فرشتے جو ہے نا جمعہ کے دن وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ آدمی آیا. جو پہلے آتے ہیں، پہلے مراد لوگ ہم تو نا کہ بالکل قریب جا کر، ورنہ جمعہ کا دن لوگ عید کی طرح مناتے تھے. صبح ہی نہائے، خوشبوئیں لگائیں، کپڑے مسجد، یہاں آ کر نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. بس اول وقت سورج ابھی سر سے ذرا ادھر ہوا، امام ممبر پر بیٹھ گیا. ایک ہی اذان ہوتی تھی. یہ 2 اذانیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکالی کہ لوگ بالکل کمزور ہو گیا، دین سست ہو گیا، چلو اکٹھے ہو جائیں. ورنہ کوئی نہیں، بس ممبر پر بیٹھتا ہی عالم اس وقت تھا جب جمعہ شروع ہو جاتا تھا. پہلے سے لوگوں نے نفل وغیرہ پڑھ لیے ہوتے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کو اونٹ کا ثواب ہے. اس کے دوسرے نمبر پر آئے گائے کی قربانی کا، یہ دمبے کی کا، پھر مرغ کی، پھر ایک انڈے کی. جب پھر آدمی ممبر پر بیٹھ جاتا تھا نا عالم، اور اذان اس کے سامنے کہنے لگتا تھا، بس رجسٹر ٹھپ، فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے. اب نہیں لکھتے، جو آ رہا ہے اور ہی لکھا جمعہ ان کا. اس لیے جمعہ جو تھا یہ بہت اہمیت کی شاید تھی، اتنی بے قدر چیز نہیں تھی، بہت اس کی قدر ہے. شروع سے آ کر آدمی بیٹھے تو جو لوگ خطبہ نہیں سنتے ان کا کوئی جمعہ نہیں. چلو عربی میں پڑھتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو چاہیے ساری دنیا میں عربی کو اپنی بین الاقوامی زبان بنائے، مگر یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا. اب تو لوگوں کو کوئی پہلے نہیں پڑتا اگر عربی میں دیں. جی، حج میں روزہ کی فضیلت کے بارے امام میں مالک جو تھے نا، وہ ان کے ماننے والے، وہ مغرب کی طرف جو دین گیا نا، افریقہ ہے پھر اسپین تک، مالکی. تو امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ عربی زبان سیکھنا مسلمان پر فرض ہے. اس لیے دیکھ لیں ادھر جتنے علاقے نا، الجیریا، مراکش، سب کو اپنی زبانیں بول گئی جو ان کی پہلی تھی عربی. سب عربی سیکھ لی انہوں نے، قرآن بھی سمجھ آ گیا، خطبے بھی. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ بے شک نماز بھی نا ترجمہ کر کے الحمد شریف کا، سورج کا پڑھ لو، اور ساری نماز بھی پنجابی اردو میں پڑھ لو، ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اس لیے یہ عربی کے اتنے نہ شوقین ہوئے، قدر نہیں ہوئی. ہمارے علاقوں میں وہی زبانیں رہ گئی. عربی تو مسلمانوں کی بین الاسلامی ہے نا، سب کو چاہیے، سیکھنی چاہیے. حج میں روزہ کی فضیلت کے بارے میں بتا دیں، کیا حج کے ایام کے اندر روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ حج کے ایام تو 5 ہی ہے نا، 9 تاریخ ہے، 10 3 دن بعد بھی. باقی جو ہم احرام بعد پہ عمرے کرتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، یہ حج تو 9 سے شروع ہوتا ہے نا. 8 تاریخ کو احرام باندھ کر مینا کو نکل جاتے ہیں، پھر عرفات. تو 5 دن ہے، ان 5 دنوں میں نا 9 تاریخ ہے جس کا روزہ عید کا دن، یہ 3 دن بعد تو ویسے ہی منع کی ہے کہ سال میں کوئی بھی کسی جگہ نہیں رکھ سکتا. مگر یہ عرفات کا ہمارے لیے تو بہت ثواب ہے نا کہ عرفے کا روزہ کو رکھے 9 تاریخ کا، تو 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، بہت ثواب ملتا گزشتہ اور آئندہ آنے والا. مگر میدان عرفات میں آپ نے نہیں رکھا، امت کی آسانی کے. اماں نے رکھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے رکھا کہ جب اتنا ثواب ہے تو کیوں چھوڑوں. اب دیکھیں نا، منا سے رکھنا روزہ، عرفات جانا، عرفات سے دوڑنا مزدلفہ. تو شام کو جب پھر یہ حالت ہوئی نا کہ لوگ پانی ان پر ڈال رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اماں آپ کیوں تکلیف کی ہے، جبکہ حضور نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا حضور پاک لوگوں کو ثواب بتا دیتے تھے اور خود اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ امت تنگ نہ ہو، ورنہ پسند کرتے تھے. تو میں نے اس لیے رکھا کہ میں نبھا لوں گی، اتنا ثواب ہے کیوں. تو 1 سال میں نے بھی پھر ام المومنین کی پیروی کی، بالکل روزہ رکھا، کچھ نہیں کھایا نہ شام. ایک دن کھا پی کر کچھ نہیں. میرے ساتھ میری بیوی دوسری کہہ رہے مولوی صاحب مر جاؤ کہ، میں نے کہا میں نہیں مر، مجھے کئی دن بھی کچھ نہ دو نا، مجھے کوئی بھوک نہیں لگتی. میں علم سے بھرا ہوں، دین پوچھتے جاؤ، بے شک کوئی نہ دو، نہ روٹی دو نہ دودھ دو، مجھے نہیں بھوک آئے گی. تو الحمدللہ بالکل خیریت سے پھر وہ روزہ نہ رکھ لے. کوئی عرفے کا روزہ وہاں بھی تو حرام نہیں، اگر رخصت سے فائدہ اٹھا لے بھی نہیں رکھنا، چلو تنگی سے کر سکتا. کیا کوئی کسی کا حج بدل کر سکتا ہے کہ جس نے خود پہلے حج نہ کیا ہو؟ اس بارے میں بھی کچھ امام نا جن میں اہل حدیث بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا حج نہیں نہ کیا، اس کو کوئی بھیجے نا حج بدل کے لیے، یا وہ خود ہی کسی کی طرف سے جانا چاہے کہ میرے باپ کا رہ گیا یا بھائی کا رہ گیا. حج بدل انہیں کا ہوتا نا جن پر حج کسی وجہ سے فرض تھا، مالدار تھے یا انہوں نے منت مانی تھی مگر مر گئے، یا بیماری کی وجہ سے اب جا نہیں سکتے، یا بڑھاپا زیادہ آ گیا.
تو ایسے لوگوں کو پھر وہ قرض بن جاتا نا، وہ حج ان کے ذمے، وہ معافی نہیں ملتی جب تک وہ خود نہ کریں یا ان کی یا کوئی نہ کرے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا۔ اگر کوئی ایسا آدمی غریب جس نے اپنا حج نہیں کیا، اس نے اپنا کیا کرا، اس کے پہلے پیسے ہی نہیں تھے، کہتے وہ نہیں جا سکتا۔ مگر میں ان کی بات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ جو حضور نے کہا نا کہ جس نے اپنا حج، وہ ہے جو جس پر حج فرض ہے، مالدار ہے، وہ اپنا نہ کرے اور لوگوں کا کرنے کے لیے چل پڑے، وہ بیوقوفی کی بات ہے۔ پہلے اپنا تو حساب کرو۔ جس بیچارے کے پلے ہی کچھ نہیں، اس نے اپنا حج کیا کرنا تھا؟ اس کو اگر کوئی بھیج رہا یا وہ جا رہا کسی جگہ تو بڑی نیکی ہے، اس کو کیوں روکتے؟ بلکہ بھیجو ہی اس کو۔ دوسرے تو اپنے پیسوں سے چلے جائے، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنا حج نہیں کیا۔ اپنا حج تب کہو اگر وہ مالدار ہے اور نہیں کرتا، پھر کہو کہ اپنا حج نہیں کیا۔ غریب کا اپنا حج کون سا؟ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ میرے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، مجھے نماز پڑھ کر جلدی جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں نکل سکتا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بہت گناہ ہے، 40 سال تک کھڑے رہنے کی سزا مقرر ہے حدیث پہ۔ بالکل ایسے ہی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا آدمی کو پتہ چل جائے تو وہ 40 سال بلکہ 100 سال بھی کھڑا رہنا منظور کرے، آگے سے نہ گزرے۔ نمازی جو نا اللہ سے باتیں کر رہا، اس کا دھیان بٹے گا، توجہ خراب ہوگی۔ مگر مسئلہ سمجھنا بھی چاہیے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں نا جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے، اس کے اندر سے کوئی گزرے نا، وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، میں اس کو روک بھی سکتا ہوں۔ اگر اس سے پرے ہے نا، ہاتھ میں کروں یا جہاں میں سجدہ کرتا ہوں، اس سے پرے گزرے، وہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں، وہ جا سکتا۔ مسئلہ پہلے کلیئر کر لے، وہ صرف نمازی کے آگے سے گزر جو اس کے ایریا کے اندر سے جا رہا ہے، بالکل اس کے پاس سے، کیونکہ نمازی کو بھی حکم ہے نا کہ وہ نگاہ اس طرح نہ کرے کیوں آگے دیکھتا، وہ سجدے کی جگہ دیکھے، تو سجدے کی جگہ دیکھے گا، پھر اتنا ہی اس کا رقبہ کہ ہاتھ پھیلائے تو روک سکے اور سجدہ کرے تو ماتھا جہاں رکھتا، اس کے اندر سے نہ گزرے، پرے سے گزر جائے کوئی بات نہیں۔ جی، ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ سٹیل کی انگوٹھی پہننا جائز ہے مرد کے لیے یا نہیں؟ سٹیل کی انگوٹھی، عام لوہے سے ہٹ کر ایک سٹیل کی انگوٹھیاں بکتی ہیں، تو اس میں انگوٹھی جو منع ہے نا مرد کے لیے، وہ صرف سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں بے شک پہنیں، لوہے اسٹیل کی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا نہیں تھا اس صحابی سے، جب ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو پیش کر دیتی تھی نا حضور کے، حضور ساری عمر کے بعد دو کہ میرا نکاح خود کر لیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک دیکھا چپ رہے، تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کی خواہش نہیں تو میرے ساتھ نکاح کر۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پلے کچھ ہے؟ اس نے کہا کوئی شاید، حتیٰ کہ پھر آپ نے آخر میں کہا ولو خاتم من حدید، لوہے کا چھلا بھی نہیں؟ اس نے کہا وہ بھی۔ پھر آپ چپ کر کے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے سمجھا کہ نہیں مجھے نہیں یہ رشتہ ملے گا، تو پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے قرآن کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، کچھ صورتیں بتائیں کہ یہ یاد۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تیرا نکاح شاہرخ کے ساتھ ان صورتوں پر ہی کر دیا، یہ صورتیں اس کو سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ پہلے کہا لوہے کا چھلا، وہ بھی اگر ہے تو اس کے بعد لوہے کا چھلا بھی نہیں، خاتم من حدید، سونے کی انگوٹھی منع۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے مسلمانوں کی پاک اور مقدس جگہوں کو ختم کیا ہے، اسی طرح وہ خود حضور کے روضے کو بھی گرانا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا، اس نے بقیع میں اہل بیت رسول کی قبروں کو کیوں گرایا، صحابہ کی قبروں کو کیوں ختم کیا، اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہ گیا؟ کیا اس طرح کے آدمی کو اپنا امام بنا کر اہل حدیث ابھی بھی حق ہیں؟ میں نے انٹرنیٹ پر بہت پڑھا مگر یہ باتیں مجھے وہیں سے ملی ہیں، آپ ان کا جواب ضرور دیں، اس کو سنی بریلوی کا سوال سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ سب سے آخر میں میرے بھائی نے جو بات کہی نا کہ سنی کا سوال سمجھ کر یا بریلوی کی رد نہ کرے، یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں، ہم نہیں یہ سوچتے کہ سنی نے سوال کیا یا اہل حدیث نے کیا، سب ہمارے بھائی۔ ایک قادیانی ہیں جو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، وہ بھی بھائی اولاد آدم میں، مگر وہ بھٹک گئے، انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، اس لیے وہ ہم سے الگ ہو گئے، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، سمجھنا ہی چاہیے انہیں، جب ہم ان نبی کو نہیں ان کے کو مانتے، ہم ان کو نہیں۔ باقی جو ہے نا سب ہمارے دینی بھائی، شیعہ، بریلوی، جو بندی، کچھ۔ میں نے یونیورسٹی میں کہا بھی دہرا دوں، سب سن لیں، یہ تقسیم کار ہے، جیسے کارخانے میں کام مزدوروں کا بانٹا ہونا، 4 گروہوں میں اللہ نے کام بانٹ دیا،
یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں، صرف اپنی حد میں رہیں، عقل سے کام لیں۔ وہابی جو ہیں اہل حدیث جو بندی، ان کو توحید خدا نے سپرد کر کہ میرے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، یہ بڑا جرم ہے، توحید بیان کرو کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ان کو یہ محاذر آپ نے دے دیے، غلط باتیں جو ہے نا کوئی وہ الگ ہے، اصل جو ہے نا جس پر یہ کھڑے ہیں وہ یہی کہ اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہیں۔ بریلوی جو ہیں ان میں بہت سی غلط باتیں جو آ گئیں وہ جہارت کی، مگر جو مقام مصطفیٰ نا کہ جو نبی اللہ نے اس امت کو دیا ایسا نبی کوئی نہیں پیدا ہوا، یہ بات بھی بڑی ہے۔ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی چلو اللہ معاف کرے۔ یہ سپاہ صحابہ جو ہیں یہ بھی جو قرآن میں آیا کہ اللہ نے تیری مدد کی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے، مومن بھی ایسے دیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وطن چھوڑے، رشتہ داروں سے لڑائیاں مول لی، سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کا ساتھ دیا۔ ایسے ساتھی بھی نہیں ملے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے نا جو کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑتا رہے، ہم یہی بیٹھے، ایسے نہیں۔ اصحاب رسول نے وطن چھوڑے، رشتہ داروں سے لڑائیاں مول لیں، کوئی چھوٹا کام کی۔ اس لیے یہ بھی اگر اصحاب رسول کا مقام بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ۔ اور جو شیعہ حضرات نے اہل بیت کی مزہ بیان کر کے کہ باقی کئی نبی ایسے ہوئے علیہ السلام جن کو یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، حضرت نوح اور لوط بیویاں نہیں ساتھ تھیں، بیٹا کافر تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے اہل بیت نہیں ساتھ ہوئے۔ یہاں الحمدللہ رسول اللہ کی بیویاں، آپ کی بچیاں، آپ کے خاندان کے لوگ سارے دین کے پشت پر آئے، بڑی دین کی خدمت کی۔ اس لیے اگر اہل بیت کا مقام بھی بیان کرتے ہیں، غلط باتیں جو ملا رہی نا ہر گروہ نے اس کو الگ رہنے دیں، بنیاد جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا توحید، رسالت، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، یہ سب دین کی جڑیں، ان میں کوئی خامی نہیں۔ یہ سارے اکٹھے کر رہے نا میری طرح تو خالص اسلام آ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے لیے پھرے تو چوتھا حصہ ہوگا، باقی نہیں ہوگی۔ یہ بات تو تھی تمہید۔ باقی امام محمد بن عبد الوہاب جو نا اہل حدیث ان کو کوئی اپنا امام نہیں مانتے، یہ لوگوں کی بات غلط ہے، یہ میرے بھائی کو بھی اہل حدیث ہیں، انہیں کیوں امام مانیں؟ ان سے پہلے اتنے بڑے بڑوں کو انہوں نے امام نہیں مانا، صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے عالم ہوئے ابو حنیفہ مالک، امام جو ہے نا کہ اس کے پیچھے چلے، نہیں، یہ لوگ اہل حدیث آزاد خیال ہیں، جو بات کھڑی ہے وہ دیتے ہیں۔ باقی ان کی قدر کرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ موحد آدمی تھا، شرک اور بدعت کا مخالف تھا۔ جن لوگوں نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی وہ معذور ہیں۔ ترکوں نے، شریف مکہ نے، مجاوروں نے پروپگنڈا بڑا کیا، انگریزوں سے عدم سینہ تھا انہوں نے بہت پروپگنڈا کیا کہ ایک نیا دین ہے، حضور کے گستاخ ہیں، بس وہ دماغوں میں گھسا ہوا۔ اب امام محمد کی کتابیں چھپ گئیں، ان کی اولاد کی چھپ گئیں، ہر شخص پڑھ کر دیکھ سکتا، کوئی بات اہل سنت کے عقیدہ سے ہٹی نہیں، پکے مسلمان اور اہل سنت تھے وہ لوگ، امام احمد بن حنبل کے پیروں سے۔ رہ گئی بات کہ انہوں نے قبروں کو ویران کیا، قبریں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب کے مذہب میں پختہ قبریں حرام ہیں۔ کوئی میرے سامنے آئے پکی قبر بنانا جائز ہے تو میں سلطان سے کہہ دوں گا کہ سعودی حکومت سونے سے بنا دی۔ اور یہی بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تھی رحمۃ اللہ علیہ، جب وفد گیا تھا یہاں سے دیوبندی عالم، انہوں نے کہا سلطان ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے حکومت سنبھالی، بدوؤں کے فتنے سے نجات ملی۔ آپ لوگ اندازہ کریں اس وقت حج کے لیے جاتا تھا کفن ساتھ لے کر جاتا تھا، بچ کر نہیں آتا تھا۔ مدینہ کا سفر تو موت ہی تھا، بدو جہاں جی چاہتے تھے حملہ آور ہو جاتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کو قتل کر دیتے، کوئی امن نہیں تھا۔ یہ جب آئے انہوں نے دستے گھما دیے، ہر علاقے میں فوج گھومی، انہوں نے کہا اگر کوئی شخص لوٹا گیا یا مارا گیا ہم نہیں پتہ کریں کس نے مارا ہے، اس قبیلے کا جو شیخ ہے نا سردار، اس کی اولاد کر اس کو کولوں میں سے پیس دیں گے، کام گئے لوگ، امن ہو گیا۔ تو یہ علماء گئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اب کوئی چیز گرتی ہے یا پولیس اٹھائے یا وہ آدمی آ کر اٹھائے، مگر جو روزے گرائے نا آپ نے، اس سے بڑا مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ تو سلطان عبدالعزیز آپ عالم تھا، وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ حکمران ہیں، خود صحیح بخاری کا درس دیتا تھا دربار میں، تفسیر قرآن کی خود پڑھاتا تھا۔ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے دینی بھائی آئے، مگر آپ سب عالم لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ دین جو ہے نا ہم اہل سنت، خواہ حنبلی ہیں، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، چار چیزوں سے لیتے ہیں۔ دین میں چار چیزیں اتھارٹی ہیں، یا اللہ کی کتاب ہے، یا رسول اللہ کی سنت ہے، یا صحابہ کرام نے کوئی متفقہ فیصلہ کیا، یا چار امام ہیں آخر میں ہمارے اہل سنت کے۔ آپ لوگ ان چاروں میں سے مجھے نکال کر دکھا دیں کہ قبر پکی کرنا جائز ہے تو میں سونے سے بنوا دیتا ہوں۔ جواب ہی نہیں آیا کسی آپ۔ اس لیے اس نے جو کیا، یہ امیر المومنین نے اپنے زمانے ابو الحجاج اصلی کو، اپنے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ
جہاں کو اونچی قبر ہے زمین کے برابر کر دو، جہاں کو مورتی توڑ دو، اور کہا یہ کام مجھے رسولہ نے اپنے زمانے میں پر کیا، اس لیے انہوں نے یہ اگر کیا کوئی غلط نہیں۔ آپ لوگ اپنی طرف سے روزے بنا لیتے ہیں تو یہ اماموں نے نہیں کہا، خود اہل بیت کے اماموں نے نہیں کہا کہ پکی قبریں بناؤ، شیعوں کی کتابیں نکال دیتے ہیں، بریلویوں کی نکال دیتے ہیں، کوئی نہیں، بناوٹی بات ہے، اس لیے اس سے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں۔ دین کے مطابق کہیں جو بنا قبر، حضور نے کہا قبروں پر عمارتیں بنانا منع، کیوں بناتے ہو؟ قبر تو بھائی فنا کا مقام ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی ہو آپ جائیں کہ بادشاہ کی قبر ہے، اتنے بڑے رئیس کی قبر ہے مگر ٹوٹی مٹی ہے، کہاں پہ جائیں گے کہ آخر انجام یہ ہے؟ کہاں ہے وہ دولت اور محل ہے؟ اور اگر وہاں محل ہوں، خوشبوئیں چھڑکی ہوں، اگر بتیاں جل رہی ہوں، دربان بیٹھے ہوں، آپ کہیں گے یار مرنے کے بعد تو پہلے سے ہی اعلیٰ مقام مل گیا۔ توبہ توبہ، فنا کے مقام کو تم آباد کرنا چاہتے؟ ہم اپنے اس دوست کو وہ مشورہ نظم دیں مجھے گے یاد دلانا مولانا حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے جمعے میں نا ٹکڑے سنانے، جی انشاءاللہ۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ سے ایک کو پھیرا، بہت پیاری نظم لکھی کہ بار بار نہیں آنا، ڈر جا، جو کرنا ہے اس پھیرے میں کر لا، پھر نہیں آئے گا۔ جی ہم اس دوست کو مشورہ دیں گے، وہ کتاب ہے امام محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مسلم، بڑی مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں کچھ حقائق ہیں وہ آپ دیکھیں، طارق اکیڈمی فیصل آباد سے مل جائے گی۔ ہاں میرے بھائی بریلوی میں کچھ ہمارے بھائی ہیں جذباتی نہ بنے، اپنی نہ باتیں کرے، امام ابو حنیفہ ان کے شاید کوئی حوالہ دینا یا ہم سے لے لیں، ان کی کتابیں بڑی ہیں کہ عمارت پختہ بنانی مسجد قبر پر منع۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم، مسلمانوں کے لیے اپنے حکمران منتخب کرنے کے لیے کہ آج کا انتخابی طریقہ کار جسے جمہوری نظام کہتے ہیں درست ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیا طریقہ کار تجویز کرتے ہیں؟ طریقہ کار تو بیٹا سب جانتے کہ یہی ہے، اچھے سے اچھے کام کو اگر لوگ خراب کر دیں اس کا کیا علاج؟ تجارت ہے، اگر اس میں لوگ چیزیں ملاوٹ ان میں کرتے ہیں، غلط چیز میں بھاؤ غلط بتاتے ہیں تو قصور لوگوں کا، اب تجارت تو حرام نہیں ہے۔ جمہوریت کیا؟ جمہوریت ہے کہ جو بھی حکومت کرے زیادہ تعداد پبلک کی اس پر خوش ہونی چاہیے، غور کی بات ہے۔ اب کس طرح محروم کریں زیادہ، اس کے لیے جو زمانے کے مطابق مناسب سمجھے طریقہ، مگر پتہ کرنا چاہیے کہ زیادہ لوگ اس آدمی پر خوش ہیں، اس کا حکم مانیں گے، اس کی حکومت کی تائید کریں گے۔ یہ تو آپ یقین جانیں سیدھی سی بات ہے کہ نبی بھی آئے گا، اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ دین بتا سکے گا، مسئلے بتائے، حکومت نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کا جب حکم ہی نہیں مانیں گے، تعاون نہیں کریں، کیا حکومت کرے گا وہ؟ حکومت کرنے کے لیے جو ہے نا رضائے عامہ کا اصول کہ زیادہ لوگ اس پر خوش ہو، یہ ایک بالکل ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اب کس طرح حاصل کی جائے یہ لوگ جو آپ کو سوچیں، اس کے لیے کوئی ایک طریقہ نہیں کہ ہمیشہ وہ کر رہا ہے، مگر اب پوچھنا پڑے گا۔ یہ خون خرابے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ مرو نہ 3-4 سال کے بعد یار پوچھ لو کہ تم خوش ہو تو اس کو رکھو، نہیں خوش تو اور کو لیا۔ اب اس میں اگر پٹیاں خود ڈال لیتے ہیں ہیرا پھیری، یہ قصور اسی طرح کے جس طرح تجارت میں ہیرا پھیری لوگ کرے، وہ تجارت کا گناہ نہیں لوگوں کا۔ اگر ایمانداری سے سارے افسر پولنگ کرائیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی پرچی نہیں، کوئی جبر نہیں، آرام سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں تو یہ بہترین بات ہے۔ باقی لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جمہوریت بتانے کے لیے جو ہے نا ہمارے یہ مجاہدین کو بتانا چاہیے کہ حضرت عمر کا وہ خطبہ یاد کرو، جب انہوں نے سنا نا کچھ لوگ کہتے ہیں جب عمر مرے گا ہم طلحہ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کا بھی تو ابو بکر نے پکڑ ہی لیا، تو انہوں نے پھر خطبہ دیا کہ جو اس طرح کی بیعت لے لوگوں کو مشورے کے بغیر اور جو کرے دونوں کا سر اڑا دو۔ کس کو حق ہے کہ لوگ نہ چاہے اور اپنی مرضی کو کرے؟ یا شرم کیا کرو، یہ کوئی طریقہ؟ اٹھے ہاتھ پکڑ لیا، یہ صحیح بخاری میں خطبہ ہے، لوگوں سے مشورہ کرو۔ اب یہ دینی جماعتیں بھی بیٹا دیکھتی ہیں کہ لوگوں کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی چور دروازہ ڈھونڈتے ادھر سے آ جائے حکومت، آ بھی جاؤ گے جب لوگوں نے تعاون ہی نہیں کیا، ٹیکس نہ دی ہے تو ہمارا حکم نہ مانا، کیا کرو منہ دیکھتے رہ جاؤ۔ اس لیے پہلے کوشش کرو کہ عوام کی زیادہ تعداد، بہت پڑھے لکھے کم از کم جن کے پیچھے دوسرے لوگ چل رہے ہیں ان کا اپنا ہم خیال بناؤ، ساری دنیا نہیں زیادہ جو قائل ہو جائیں کہ ہاں یار یہ جماعت ٹھیک ہے۔ یہ مشکل کام نظر آیا، بس چور دروازے ڈھونڈنے لگے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی شادی کے دوسرے ماہ بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، لڑکی حاملہ تھی، اب طلاق کو دیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی ڈلیوری بھی نہیں ہوئی،
ایسی صورت میں کیا وہ دوبارہ صلح کر سکتے ہیں؟ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یا نکاح ہو ہی نہیں سکتا سرے سے؟ بہت اچھی بات ہے. اس نے اگر یہ طلاق دے دی نا بہت غلط کیا. طلاق بالکل آخری چارہ، سوچنا بھی نہیں چاہیے طلاق کا. مگر اگر اس نے طلاق دی تو عورت حاملہ ہو نا، کئی لوگ تو کہتے ہیں حمل رہا ہے اس لیے طلاق ہی نہیں. یہ بھی بیوقوف ہے. طلاق کیوں نہیں؟ طلاق تو ہر حالت میں ہوتی ہے، مگر صرف فرق یہ ہے عدت کا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں اس کے لیے جو ہے نا واپس لینے کا موقع، وہ اگر حیض آ رہے ہیں تو 3 حیض ہیں، 3 حیض آ جائیں تو پھر ختم قصہ. 3 حیض آنے تک وہ کہہ دینا میں نے طلاق واپس لے لیا، نکاح رہ گیا، صلح ہی صلح، کوئی اور نہیں کرنا پڑتا. اگر 3 حیض آ گئے پچھلا نکاح ختم ہے. مگر پھر اتنا ہو گیا کہ اب لڑکی بھی راضی ہو تو پھر صلح ہو سکتی ہے کہ دوبارہ وہ نکاح کر لے. 3 حیض تک تو لڑکی مانے یا نہ مانے یہ کہہ دیتا میں نے وہ واپس لے لیے، نکاح کیا انتا. اگر وہ وقت گزار دیا تو پچھلا نکاح ختم ہے، مگر تجدید نکاح دوبارہ ریوائز کر لیں بغیر کسی حرالے کے ہو سکتے. حاملہ جو ہے اس کی بچہ پیدا ہونے تک، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک حق ہے کہ یہ واپس لے لے طلاق، تو پہلا ہی نکاح رہ گیا. اور اگر بچہ پیدا ہو گیا پھر پچھلا نہیں رہا مگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں پھر صلح کر کے کر سکتے، 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر. جی تو اب یہ خاتون کا دوبارہ نکاح ہوگا؟ ہاں نہیں، اس کا تو ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ تو بالکل کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے کر بھیج دے، اس کو یہ زبانی بندوں کے سامنے کہہ دے، ٹھیک ہی ٹھیک. کال نمائے وقت میں تھا کہ انڈیا کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بالوں کو کلر کرنے سے مسا نہیں ہوتا اور وضو بھی مکمل نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہی بات، یہ جو بالوں کے کلر کو رو رہے ہیں، ہاں کالا 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 رنگ جو ہے ایسے کہتے تہ جم جاتی ہے اور بالوں تک نہیں پانی پہنچتا. اسی طرح بچیوں کو تنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، وہ وضو کے وقت یا کھرچیں چھری سے، ورنہ وہ وضو نہیں ہوا پھر نماز نہیں ہوئی، بس وہ دوزخی ہوگی. انہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا. حالانکہ کلر ہو گیا نیل پالش پھر کیا ہوا؟ ہاں آپ نے نیل پالش عورت نے لگائی، کہتے ہیں ہاتھ دھونے کھانا کھانے، وہ ہاتھ دھوائی اسی طرح ہی. تو آپ مانیں گے کہ نہیں کہ وہ ہاتھ دھوائی یا کہ ابھی کچھ اور کرنے کے لیے؟ اللہ نے یہی کیا ہاتھ دھو لو بس، اس لیے وہ ہے بھی لگی ہوئی پھر کیا ہوا؟ نیل پالش کا کوئی حرج نہیں، اس کلر کا کوئی نہیں، اس کے ہوتے ہوئے سب مسا بھی ٹھیک ہے، دھونا بھی ٹھیک ہے، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، نماز درست ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اجتماعی دعا تو بالکل کہیں نہیں آئی. انفرادی بھی جو ہے نا کہ آدمی اکیلا بھی دعا کرنا چاہے ہاتھ اٹھا کے، اس کے لیے 4 روایتیں ہیں، چاروں بدقسمتی سے صحیح، ایک بھی صحیح نہیں. کبھی ہاتھ نہیں آپ نے نماز کے بعد اٹھائے نہ یہ دعا کی. اس لیے صحیح تو یہ ہے کہ آدمی اس چکر میں نہ پڑے، ذکر اذکار کرے، نماز کے اندر دعائیں کر لے، بعد میں بھی کرنی تو ویسے ہی کرتا رہے. اگر وہ نماز کے ساتھ اس کو نہ جوڑے، ویسے کہے کہ میرا جی آپ چاہتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے کی تو بے شک مانگ لے، ہاتھ اٹھا کر ہی مانگ لے. مگر جس طرح یہ نماز کا حصہ بنی ہوئی ہے نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. بڑے بڑے نیک علماء نے اس کے بلد ہونے پر کتابیں لکھی، کوئی ثبوت ہے اس کا کہ حضور نے کبھی یہ کی؟ اس کی بجائے جیسے مکہ مدینہ نے سنانا لوگوں نے، اور اب تک آ کر سارے لوگ ملتے ہیں ان کا یار ہمیں نماز سکھا دی اس بندے نے. وہاں بڑے لیکچر ہوئے نا کہ نماز کے اندر دعائیں کیا کرو یار، تم نے کیوں نماز کو بہتر بنا رکھا؟ جب اللہ اکبر کا دنیا والوں سے کٹ گئے، کسی سے بات نہیں کر سکے، ادھر صرف خدا ہے تم، اس وقت کرو. 7 جگہ حضور نے کی ہے نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے الحمد نہیں شروع کی دعائیں، حدیثوں میں لکھی، کبھی کوئی پڑھی کبھی کوئی. اب اس میں سے لے دے کہ ہمیں سبحانک اللہ یاد ہے، کرتے تو آپ کچھ نہیں. پھر اسی طرح رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم دعا، سمع اللہ لمن حمدہ دعائیں، سجدے میں دعا، بیٹھ کر دعا، پھر سجدے میں، پھر التحیات میں. 2 موقع تو آپ نے فرمایا بالکل ان سے فائدہ اٹھا لو. سجدہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت بندہ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. اب اس سے زیادہ آج ہی کیا کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا نا، ایسی بات. فرمایا اس وقت زور لگا دعاؤں میں، فکامن یستجاب، گارنٹی دی ہے خدا نے کہ تو پاؤں پڑھ کر مانگے گا تو قبول کرے گا. اس لیے 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھو، بعد میں دعا میں لگ جاؤ، دعائیں کرو جتنی جی چاہتا. اور آخری التحیات درود شریف پڑھ کر سلام سے پہلے جی بھر کر لو جتنی کرنی.
اور ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی مثال پیاری دی کہ تم کسی افسر سے ملنے جاتے ہو، اب اس وقت تو بات نہ کرو جب اس کے پاس بیٹھے ہو، اور جب السلام علیکم کر چل پڑو پھر چودھری صاحب یہ بھی کہنا تھا یہ بھی کہنا، بھائی جب السلام علیکم ہی کہہ دیا، آپ معراج سے باہر آ گئے، بندوں سے آپ ملے، اب یاد آیا تو 7 جگہ، اور یہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور اب بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے عربی زبان کی ضرورت نہیں، نظم میں نثر میں شعر پڑھیں گے، ویسے جس سے رونا آ جائے نا آپ کو اپنی بولی میں، مانگیں خدا سے جو بھی مشکل درپیش ہے، سجدوں میں اتحیات میں مانگتے جائیں۔ آپ اس طرح کی نماز پڑھنا شروع کریں، 17 رکعت شکری بجائے 4 ہی پڑھ لینا، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یار رب سے باتیں کرتے تو آپ کچھ نہیں، عربی میں آپ کیا مانگیں گے، وہ تو زبان ہی دوسری، اپنی زبان میں مانگیں۔ ایک حاجی تجمل الحسین سے رحمۃ اللہ علیہ بات یاد آ گئی اور اس پر ختم کرتے ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حاجی صاحب آخر میں برطانوی حکومت کے خلاف جہاد کیا، پھر فرنٹ جاری ہوئے، مکہ چلے گئے، وہیں دفن ہوئے، بہت بزرگ تھے، اور یہ سارے بڑے بڑے بزرگ ہندوستان کے انہیں کے مرید تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اب حاجی تجمل حسین ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے ایک دن نا وہ مینا کی طرف نکل گئے، اب وہاں نماز ہو رہی تھی فجر کی، تو شافعی امام نماز پڑھا رہا تھا۔ شافعیوں کا طریقہ ہے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، کبھی امام کعبہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگ لو جو مانگنا۔ اب یہ بھی ساتھ تھی، حنفی تھے مگر ان کے پیچھے تھے، وہ عربی میں کرتے رہے، حاجی صاحب کو اور نہیں عربی ان کی سمجھ آتی تھی، یہ اپنی زبان میں ڈاکٹر صاحب پھر ایک شعر پڑھتے رہے، روتے رہے، اور آ کر انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ میں تو یہ فارسی شعر پڑھتا رہا، ان کے ساتھ روتا رہا، میری نماز ہوئی یا نہیں؟ وہ یہی کہتے رہے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ اپنے اس بندے کو شرمندہ نہ کرنا، اور اگر میں برا بھی ہوں تو قیامت کے دن میرا پردہ فاش نہ کرنا۔ روتے رہے، پڑھتے رہے۔ تو حاجی صاحب سے جب انہوں نے کہا یار ہم حنفیوں کو چھوڑو، تم نے جو پڑھی ہے اس نماز سے بہتر ساری عمر تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے نماز کو آپ جاندار بنائیں، نمازوں میں شروع کریں، اپنی زبانوں میں، سجدوں میں، اتحیات میں، ہر جگہ دعائیں کریں، جو بھی مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی گھر کا فساد ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر نماز جو نا وہ بوجھ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا کچھ ہم پر یہ قرضہ ہے، خود ہماری ضرورت ہے کہ اللہ سے جا کر کچھ مانگ لیں۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیر سے رکھے اللہ سب کو۔ چلو